معزز حضرین، پردہ-نشین خواتین اسلام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ النحل کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو میرا عنوان موضوع رہے گا یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کریں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کیے ہیں وہ گھر ہے، اور یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے بنایا ہے وہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، جیسے کہ اس آیت میں اللہ نے خود بتایا ہے۔ یوں دیکھیے کہ ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے، کام کاج کے لیے جاتا ہے، تو دن بھر کی انسان کے پاس جب تھکاوٹ رہتی ہے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے، تو ایک انسان جسمانی اور روحانی اعتبار سے سکون حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے گھر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر میں آتا ہے تو ساری تھکان اس کی دور ہو جاتی ہے، اور یہ گھر اس کے حق میں سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر اپنا اتنا کرم کیا، اتنی ساری نعمتوں سے اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے، اس میں سے ایک گھر جب اللہ تعالیٰ کا ملا ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان اپنے گھر کے ذریعے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس نعمت کو کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری میں ہر رات بستر پہ جانے کے بعد اس کو دہرایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ہر رات بستر پہ جاتے تھے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، اور گزارش یہ ہے کہ جب بھی سوئیں اس دعا کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم کو سارا دن کھلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا دن پلایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہمارے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ٹھکانہ عطا فرمایا، کیونکہ بہت سارے دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سونے کے لیے ایک گھر عنایت فرمایا ہے، ہمارے سر کے اوپر ایک چھت ہے اور جس میں ہم آرام کی نیند سو رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے ہم پر؟ تو اتنی عظیم نعمت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر رات ہمیں شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امان میں اور اس کے حفظ و امان میں آرام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر آپ بات یہ دیکھیے، یہ گھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، بہت سے کام انسان گھروں کے اندر کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی جان ہے، اس کی عزت ہے اور اس کا مال ہے، یہ سب جو محفوظ رہتا ہے اس کے اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر میں باہر نکلنے کے بعد بھی یہ تین چیزوں کی کوئی انسان گارنٹی نہیں لے سکتا۔ کبھی بھی اس کی جان جا سکتی ہے، کبھی بھی اس کا مال لوٹا جا سکتا ہے، کبھی بھی اس کی عزت پہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو بیک وقت اگر کسی جگہ اللہ نے اس کو امان عطا فرمایا ہے تو انسان کا اپنا گھر، کہ جس گھر کے اندر یہ تینوں چیزوں کی بڑی حفاظت ایک بندہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ اور ایک گھر کے تعلق سے عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے خواتین کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ احزاب کی آیت، اللہ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں سن لو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے کبھی باہر نہ نکلنا، اور جو زمانے جاہلیت کے اندر جو رسم و رواج تھا بے پردگی کے ساتھ بلا حاجت گھروں سے نکلنے کا، تو تم جو امت کی سب سے افضل ترین خواتین ازواج مطہرات ہو، لہٰذا تم اس کی پابندی کرنا کہ زمانہ جاہلیت کی رسم پر عمل نہ کرتے ہوئے بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنا اور اپنے گھروں کو لازم پکڑے رہنا، اور جب بھی گھر سے نکلنے کی بات آئے تو پورے حجاب اور پردے کے ساتھ ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنے کی تعلیم دی گئی۔ یہ ازواج مطہرات جو اس امت کے سب سے پاک باز خواتین تھیں، جب ان کو اس بات کا حکم ملا کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تو ہماری جو خواتین ہیں گھروں کی، تو اس سے بھی زیادہ ان کو اس بات کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، کہ جس کے ذریعے سے ہر قسم کی شر سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں اس موضوع پر کہ گھروں کی اصلاح یہ کیوں ضروری ہے، آخر یہ بات کیوں کرتے ہیں ہم؟
اس حوالے سے اہل علم نے کئی اسباب ذکر کیے ہیں. اس میں سے جو پہلا سبب اہل علم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سرپرستوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان تم خود اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرو. تو اہل کے اندر سب سے پہلے بیوی، اس کے بعد بچے آتے ہیں. تو ایک گھر کے سرپرست کو کہا گیا کہ اپنے آپ کے ساتھ میں اپنی بیوی اور بچوں کو نار جہنم سے ہمیشہ بچانے کی فکر کی جائے. تو یہ بات کیسے آتی ہے کہ ایک عورت مثلا سمجھ لیجئے کہ دیندار عورت اور اس کا باپ جو گھر کا سرپرست ہے وہ دیندار مرد ہے، اور یہ دونوں ماں باپ مل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اسی لیے کیونکہ تربیت جو گاہ ہوتی ہے وہ تربیت گاہ مدرسہ نہیں ہوتا، وہ تربیت گاہ کسی اور گھر کے اندر نہیں مل سکتا. اصل اور حقیقت تربیت گاہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی جو تربیت کا ماوا ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کی اپنی گود. یہ ماں اگر اپنے گود کے اندر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا نظم و نسق اور بندوبست کر لے تو سمجھ لیجئے کہ بچے یہیں سے پروان چڑھتے ہیں، تعلیم اور تربیت کے اندر اعلیٰ معیار حاصل کرتے ہیں، اور ان گھروں کے ذریعے سے ہی یہ بچے صحیح طور پر راستے پر راہ راست پہ آ سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھروں سے شروعات کرو. لیکن ہم ماں باپ ایسے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پوری ذمہ داری ہمارے ان بچوں کی تربیت کی ہماری نہیں ہے، ان اسکولوں کی ہے، ان یونیورسٹیز کی ہے، ان مدارس کی ہے، ان مکاتب کی ہے. اور ایسی صورت میں اپنے بچوں کو یتیمی شکل کے اندر ان کے پاس لے جا کر کے چھوڑتے ہیں گویا کہ ان کا کوئی ماں باپ نہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے اپنی اولاد کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہمیں کرنا چاہیے. تعلیم اگر دینی ہے گھروں کے اندر تو اسلامی تعلیم دینا چاہیے، اور تربیت بھی ہوگی تو ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کے ان کو اسلامی تربیت کا جو ہے نا ایک اچھا گوشہ اپنے گھروں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے. تو لہٰذا اسی لیے اگر ہم کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے نار جہنم سے تو اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت گھر عطا کی ہے تو اس گھروں کے اندر ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہا کہ ایک سرپرست کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسئول بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذمہ داری سے متعلق ہر ایک مرد کو، ہر ایک ذمہ دار کو سوال کرے گا. یہ روایت سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ سائل کل راع اما استرعاہ حفظ ذلک ام ضیعہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری سے متعلق کل بروز قیامت سوال کرے گا. سوال یہ رہے گا جو ذمہ داری ہم نے تجھ کو دی تھی تو نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے یا تو نے ضائع کر دیا. اس کے بعد میں حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کے متعلق پوچھیں گے، اس کے بیوی بچوں کے متعلق پوچھیں گے کہ گھروں کے اندر کہاں تک تو نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، تو نے کہاں تک اپنی بیوی کو دیندار بنایا، کہاں تک اس کو نمازی بنانے کی تو نے فکر کری ہے. یہ سوال ہر مرد سے پوچھا جائے گا، ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا. اس حوالے سے ایک تیسرا سبب یہ بتایا ہے لیل نے، کہا کہ دیکھیے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، باتیں ہماری یہ ہیں اور ہونی بھی چاہیے ایک معنی میں. کہا کہ ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، پورا معاشرہ سدھر جائے، معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ برائیاں ساری ختم ہو جائیں. یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ایک فکر ہے اور ہونی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ہر آدمی اپنے گھر کی سب سے پہلے اصلاح کرے. یہ جو معاشرہ جو سدھرتا ہے یہ معاشرہ بعد میں سدھرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو سٹیپ ہے، جو سب سے پہلی جو چیز انسان کو کرنی چاہیے وہ اپنے گھروں سے شروعات کرنی چاہیے. ہر آدمی ذمہ دار اگر یہ ذمہ داری اٹھا لے اپنے کندھوں پر لیتے ہوئے کہ آج ٹھیک ہے میں اپنے سب سے پہلے گھر والوں کی اصلاح کروں گا، ہر آدمی یہ بیڑا اٹھائے تو ہر گھر جب اصلاح کا دامن بن جائے گا اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ گلیاں، وہ کوچے، اور ایسے موقع پر محلے، اور ایسے موقع پر یہ پورا اسلامی معاشرہ انشاءاللہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کے ذریعے سے شروع کرنا چاہیے. تو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے یہ گھر بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے امام قتادہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی کو آپ ہمیشہ 3 جگہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی ایک مومن انسان اگر ہے، مسلمان انسان اگر ہے، نیک انسان اگر ہے تو وہ آپ کو صرف 3 جگہ دکھے گا، چوتھی جگہ نہیں دکھے گا. ایک تو سب سے پہلے بتایا گیا، کہا کہ وہ مسجد کے اندر رہے گا، مسجد کو آباد کرنے والا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیٹھے گا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے گھروں کو لازم پکڑنے کا. اور تیسرا یہ بتایا گیا حاجت لا باس بہا، ایسی ضرورت کی جگہ جائے گا جہاں پر جانے کی کوئی پابندی شریعت نہیں لگائی، وہاں پر جا کر کے اپنی جائز ضرورت کو پوری کرتا ہے.
مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے کبھی کبھار گھر سے نکلنا لازم ہوتا ہے، مارکیٹ جانا ہوتا ہے، ضروری جگہ جانا ہوتی ہے، وہاں انسان ضرورت کی نیت سے اگر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ یا تو انسان مسجد میں اپنا وقت گزارے، یا گھر کے اندر اپنا زیادہ تر وقت گزارے، یا ضرورت کے تحت گھر سے نکل کر کے کہیں پر اپنے ایک جگہ اپنا ایک پڑاؤ ڈالے جہاں پر بھی وہ انسان کے اخلاق متاثر نہ ہو، اس کے دین متاثر نہ ہو۔ امام قتادہ رحمہ اللہ ایک اچھی انسان کی مثال دیتے ہوئے گھر کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں گے کہ ایک انسان اگر اپنے گھروں کو انشاءاللہ لازم پکڑے گا، اس کی فضیلت سبحان اللہ۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے ہیں بس۔ ایک حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسع بیتہ وبکى علی خطیئتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خوشخبری ہے ایسے انسان کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو رکھا، دوسرا اس کا گھر اس کے لیے کشادہ ہو گیا، کافی ہو گیا، اور تیسرا آپ نے بتایا کہا کہ وہ بکا علی خطیئتی، یہ انسان ہر ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتا تھا۔ تو یہ تین کام کرنے والے انسان کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق توبہ کہتے ہیں، اصل میں اہل علم بتاتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے، اور بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ توبہ کا مطلب ہے جنت۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ جنت نصیب کرے گا اگر کوئی آپ یہ تین کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے، زبان سے بد اخلاقی نہ کرتے ہوئے کسی کو ٹھوس نہیں پہنچاتا اپنی زبان کے ذریعے سے، اور دوسرا بتایا گیا کہ ہر ہمیشہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ کر کے اس کا گھر اس کے لیے کشادہ اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ ہر ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر کے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا انسان، ایسے موقع پر یہ انسان بڑا خوش نصیب سعادت مند انسان ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خمس من فعل واحدۃ منہن کان ضامنا علی اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 5 اعمال ایسے ہیں، ان میں سے اگر ایک عمل بھی اگر کوئی انسان کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانت میں وہ انسان چلا جاتا ہے۔ وہ 5 اعمال کیا ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے کہا من عاد مریضا، کہا کہ اگر کوئی ایک بیمار انسان ہے، تفریق نہیں کری گئی کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہندو ہو یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر و مشرک کیوں نہ ہو، اگر اس کی عیادت اللہ کی خاطر کوئی بندہ کرتا ہے اللہ کی ضمانت میں آتا ہے۔ اور دوسرا بتایا گیا خرج مع جنازۃ، کہا کہ وہ انسان جنازہ جب بھی دیکھتا ہے تو اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا اتباع کرتا ہے۔ اور تیسرا او خرج غازیا، کہا کہ ایک مجاہد بن کر کے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا ہے وہ انسان سر و سامان کے ساتھ۔ چوتھا او دخل علی امامہ یرید تعزیرہ و توقیرہ، اور ایک انسان اس مقصد سے حاکم کے پاس داخل ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت اور اس کی توقیر کر سکے۔ گرچہ کہ اس حدیث کے اندر لفظ امام آیا ہے، اور شریعت کے اندر جب بھی امام کہا جاتا ہے تو اس سے 2 معنی مراد ہوتے ہیں۔ ایک تو امام کا مطلب ہوتا ہے حاکم وقت، جو اسلامی ریاست کا جو حاکم ہوتا ہے وہ حاکم، لیکن ایک دوسرا معنی امام کا مطلب وہ ہوتا ہے جو مسجد کا امام ہوتا ہے، جو لوگوں کی امامت کرتا ہے۔ اس حدیث کے تحت اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت اگر انسانوں کو چاہیے تو موجودہ جو انسان کا امام ہوتا ہے لوگوں کا، اس امام کی عزت اور توقیر کرنا انسانوں کے اوپر فرض ہے، گویا کہ واجب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ بدنام اگر کسی کو کیا جاتا ہے تو وہ ان ائمہ کو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں معاشرے کے اندر تو انہی ائمہ کا ہی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، سب سے زیادہ اگر غیبتیں کری جاتی ہیں کسی کی تو مسجدوں کے اماموں کی مؤذنین کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانت کہاں سے ملے گی ہم کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کہاں سے ملے گی ہم کو؟ اور جو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح طریقے کی آزمائشیں ہیں، طرح طریقے کے عذابات جو اس امت پہ نازل ہو رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ آج لوگوں نے اپنے ائمہ کی، اپنے بڑے لوگوں کی عزت اور توقیر کو ترک کر دیا ہے، اور اسی صورت میں ان کی جو عزت کی جو پامالی کر رہے ہیں اس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ غیظ و غضب جو ہر ہمیشہ نازل ہوتا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 4تھی بات جو حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں کہ اس انسان کے پاس داخل اسی مقصد سے ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت کر سکے، اس کی توقیر کر سکے۔ اور 5واں یہ بتایا گیا قعد فی بیتہ فسلم الناس منہ وسلم من الناس، آپ نے کہا کہ ایک بندہ صرف اس مقصد سے گھر میں بیٹھتا ہے تاکہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں، اور ایسے موقع پر وہ خود لوگوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکے۔
تو گھر میں رہنے کا مقصد بتا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ زیادہ تر گھر کے اندر رہیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور آپ باہر نکلیں گے تو لوگوں کی تکلیف سے آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تو یہ گھر ایک محفوظ قلعہ آپ سمجھ لے سکتے ہیں، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے اور تکلیف اور مصائب سے۔ اسی لیے صحیح الجامع کی ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلامت الرجل فی الفتنۃ ان یلزم بیتہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک انسان اگر فتنے سے سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے، بس اپنے گھروں کو لازم پکڑے، اپنے گھروں میں زیادہ تر وقت گزارے۔ یہ اگر انسان کرتا رہے گا تو ہر قسم کے فتنے سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ اب ذرا آتے ہیں اس موضوع پر، کہا کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں انشاءاللہ جن پر اگر ہم اور اسلامی معاشرہ عمل کرنے لگے تو ہمارے گھر اسلامی بن جائیں گے اور اسلام کے مطابق انشاءاللہ ہمارے گھر پروان چڑھیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو طریقہ بتایا گیا ہے، بتاتے ہیں بڑی قابل غور بات ہے۔ دیکھیے اپنے بچوں کی اگر شادیاں کرنی ہیں تو کس جوڑے کا انتخاب کرنا چاہیے، کس عورت کو اپنے گھر کے اندر لانا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ ایک دیندار عورت کا انتخاب کرنا گھر کے سرپرست کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہاں پر ایک مرد سے اگر چوک ہو جائے، گھر والوں سے چوک ہو جائے، ایک اچھی عورت کا انتخاب اگر ہم نہیں کریں گے، صرف اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، نام و نسب کو دیکھ کر کے، مال پیسہ دیکھ کر کے اگر ایک عورت کا انتخاب گھروں کے اندر کیا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ گھر زیادہ دیر ٹکتے نہیں، اور ایسے موقع پر ان گھروں کے اندر بگاڑ اور فتنہ پھیلنا تو بہت ضروری بات ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دیندار عورت کا انتخاب کر کے اپنے گھر کو اندر لانا، اپنے گھر کے اندر اس کو بہو بنانا۔ اس کے بنانے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ سب سے پہلے وہ دیندار عورت خود اپنے دین پر عمل کرنے والی ہوگی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ انشاءاللہ اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، اور اس کے شوہر کے ماں باپ یعنی ساس سسر کی اور بھائی بہن جو بھی گھر میں رہنے والے ہیں انشاءاللہ سب کی صحیح معنی میں وہ اسلامی تربیت کر سکے گی۔ اور معاشرے کے اندر ایسی مثالیں کئی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، ہم نے کانوں سے سنا بھی ہے، ایسی خواتین، ایسی نیک عورتوں کا انتخاب کیا گیا گھروں کے اندر۔ الحمدللہ جس گھروں کے اندر گانے بجانے کا رواج عام تھا، نمازیں گھر والے پڑھنے والے نہیں تھے، یعنی اسلام پہ صحیح معنی میں چلنے والے نہیں تھے، لیکن ایک صحیح عورت، ایک دیندار عورت گھر میں آ کر کے پورے گھر کو اسلامی گھر بنا دیا، شوہر کی اصلاح کر دی، بچوں کی اصلاح کر دی، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن کی اصلاح کر دی، اس کے بعد الحمدللہ سارا گھر نمازی بن گیا اور سارا گھر دیندار گھرانہ بن گیا۔ تو اسی موقع پر ایک عورت ہے انشاءاللہ جو سارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنا سکتی ہے، اور ایک عورت ہے جو گھر کو دیندار بنا سکتی ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ ایک عورت ہے بس گھر میں فساد پھیلانے کے لیے، گھر کو بگاڑنے کے لیے، گھر کو جاڑنے کے لیے ایک عورت کافی ہوتی ہے جو بغیر دیندار ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں وہ عورت فسادی اور بگاڑی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں، آپ نے فرمایا الدنیا متاع، آپ نے کہا کہ یہ ساری دنیا سر و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، آپ نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو سر و سامان ہے سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے المرأۃ الصالحہ، ایک دیندار اور ایک نیک خاتون ہے۔ ایک نیک خاتون کسی کو مل گئی اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نہ ملے، اس حدیث کے تحت اشارہ ہے اس کو ساری دنیا مل گئی، اس کو ساری کائنات مل گئی۔ ایک عورت کا صحیح انتخاب کرنے کی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو خوشیاں اور فضیلت نصیب کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کو ایک نیک اور دیندار عورت کے انتخاب کی ہمیں تعلیم دی گئی حدیث کے اندر، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعین احدکم علی امر الاخرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم میں سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ یہ تین چیزیں ہمیشہ اختیار کرے۔ ایک سب سے پہلے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انسان کو شکر گزار والا دل بنانا چاہیے، ہمیشہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی تھوڑی یا زیادہ، ہر ہمیشہ اپنی زبان سے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے والا بندہ بن جانا چاہیے، کبھی ناشکرا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دل ایسا بناؤ ہمیشہ کہ آپ کا دل مطمئن رہے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی قضاء و قدر پر۔ اور دوسری بات وَلِسَانًا ذَاكِرًا، کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان اختیار کرو، یعنی لوگوں کے چرچوں سے زیادہ اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ایسے موقع پر فائدہ ہوگا تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت کے لیے۔ اور تیسری چیز بتائی زوجۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الاخرہ، اور ایک نیک مومن عورت کا انتخاب ایسا کرو کہ جو عورت کے تمہاری آخرت میں سنوارنے میں کام کر سکے اور آخرت کو سنوارنے میں رول ادا کر سکے۔ اسی لیے ایک نیک عورت کا انتخاب کرنے سے انشاءاللہ وہ عورت کیا کرے گی، وہ ہمیشہ ایک مرد کو صحیح تعلیم دیتی رہے گی، اس کی تربیت کرتی رہے گی، اور جو انسان سے غلطیاں ہو رہی ہے غلطی کی اصلاح کر کے انشاءاللہ اس کو آخرت کے دین پر معمول کر سکے گی۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے،
کہ جب وہ امیر المومنین تھے، ہمارے پاس عام طور پہ جو شکایتیں ہوتی نہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی پہ اتر آئے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں. اب ایسے موقع پر دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے اس نے یہی کہا کہ میرا بیٹا میرا بڑا نافرمان ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب سنا بڑی تکلیف ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. آپ نے کہا کہ وہ بیٹے کو بلا لاؤ میرے سامنے. تو باپ نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بلا لایا، کہا کہ عمر بلا رہے ہیں تم رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بیٹا آ گیا. تو سوال یہ کرنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ، ذرا بتا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ میں خاص اپنے باپ کا نافرمان بنتا جا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اپنے باپ کو تکلیف دے رہا ہے. تو ایسے موقع پر وہ بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین ذرا بتائیے کہ یہ تو بات ہے مشہور کہ بچوں پر اپنے والدین کے حقوق ہیں، تو بچوں کے تئیں والدین پر بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں حقوق نہیں ہوں گے، دو حقوق دونوں جانب ہوتے ہیں، والدین کے تئیں اولاد کی بھی ہے، اولاد کے تئیں والدین کی بھی ہے. تو ایسے موقع پر بچے نے سوال کیا باپ کے سامنے، ذرا بتائیے کہ والدین کے اوپر اولاد کے تئیں کیا حقوق ہیں؟ ویسے تو کئی حقوق ہیں. اس موقع پر برجستہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 حقوق کی طرف نشاندہی کی. وہ 3 حقوق کیا ہیں؟ ان ينتقي امه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ایک باپ ایک سرپرست کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت یعنی بچے کی ماں کا صحیح انتخاب کرے. ماں جو گھر میں رہے گی وہ ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے. اور دوسرا بتایا وہ یحسن اسمہ، بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو بچے کا صحیح اچھا نام اس کا رکھا جائے. اور تیسرا بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے. اب بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جو 3 حقوق کی طرف آپ نے نشاندہی کری نہیں، میرے باپ نے یہ تینوں چیزوں پہ عمل نہیں کیا. نہ میری ماں صحیح ہے، نہ میرا نام انہوں نے اچھا رکھا ہے، اور نہ ہی انہوں نے قرآن کا ایک حرف مجھے تعلیم دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سن کر کے اس شخص سے یہ جواب دینے لگے وقت عقدتہ قبل ان یوقعہ، ارے شخص کس کے بارے میں آ کر شکایت کر رہا ہے مجھ کو؟ ہاں، اور تیری یہ شکایت کیا شکایت بنتی ہے؟ یعنی تو اپنے بچے کو، تیرے بچے تیرے نافرمانی کرنے سے پہلے تو نے اللہ کی نافرمانی کری. دوسرا یہ بتایا واساط الیہ قبل ان یسی الیک، تیرے بچے تیرے ساتھ میں برا سلوک کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ غداری کری ہے اور تو نے خیانت کری ہے، اور اسی صورت میں تو نے خود اپنے بچے کے ساتھ بدسلوکی کی ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے تھے اصل میں؟ کہا کہ بچوں کی جو صحیح تربیت ہوتی ہے وہ اس کا بنیاد کیا ہے، اس کا بیس کیا ہے؟ اس کی ماں کا صحیح ہونا صحیح ہے، اس کی ماں کا درست ہونا ضروری ہے. ماں اگر صحیح ہے اس کی اولاد خود بخود صحیح ہوتی ہے. ماں کا بگاڑ بچوں کی بگاڑ کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یہ قرآن کی تعلیم دینے کی بات ہے نہیں. بچہ کہہ رہا ہے کہ ایک حرف میرے باپ نے مجھ کو نہیں سکھایا ہے، یہ تو دنیا کی بات رہی ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کا بندوبست نہیں کیا دنیا کے اندر، ہو سکتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی ہوں دنیاوی اعتبار سے، عصری تعلیم کے اندر بچہ بہت آگے بڑھ گیا، آپ کا بچہ نامور بن گیا، مشہور بن گیا، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، ڈھنگ سے اس کو کوئی ایک سورت تک یاد نہیں ہے، یہ بچہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کر رہا نہیں، ایسے ہی اولاد کل بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں میدان حشر کے اندر اپنے باپ کا ہو سکتا ہے گریبان پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی شکایت کریں گا کہ یہی باپ ہے میرا، دنیا کے اندر اس نے مجھے تعلیم نہیں دی تھی، صحیح اسلامی میری اس نے تربیت نہیں کری تھی. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا جواب بنے گا ہمارا آپ کا، بتائیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی حیات کے اندر اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے، کہا کہ ہمارے گھر اسلامی کیسے بن سکتے ہیں، ہمارے گھر کا جو یوں سمجھیے طریقہ کیسے بدل سکتا ہے. کہا کہ گھروں کے اندر خاص طور پہ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کی مثال دی جس گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر عام ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر اللہ کو یاد تک نہیں کیا جاتا، اس کی مثال آپ نے زندہ اور مردے سے دی. ہاں، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا اور ہمارا گھر مردہ ہے یا زندہ ہے، ہم اس سے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ذکر ہو رہا ہے تو ہمارا گھر زندہ گھر کہلائے گا. ہمارے گھروں کے اندر نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے منکر فحش چیزیں کا عام چلن ہے، تو سمجھ لیجئے وہ گھر کبھی اسلامی گھر نہیں بن سکتا، یہ تو مردہ گھر کی مثال ہے. اور اس کے بعد ایک چیز یہ نوٹ کرنے کی ہے، کہا کہ ہم
اپنے گھروں کو کتنا اہمیت دیتے ہیں. صفائی ستھرائی کا اہتمام تو ہمارے گھروں کے اندر ہے. آپ کو گھر کے اندر کچرا نظر نہیں آئے گا. صبح شام گھر کی صفائی ہو رہی ہے, گھر کو دھویا جا رہا ہے, نہلایا جا رہا ہے. یہ بات اچھی ہے, شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے, طہارت آدھا ایمان ہے. لیکن یاد رکھیے اس اہتمام سے بھی زیادہ اہتمام ہمیں اپنے گھروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اور دین کو فروغ دینا چاہیے. یہ اہتمام سے زیادہ روحانی اعتبار سے اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا چاہیے. اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے ہماری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیز سکھائی ہم کو کہ انشاءاللہ اپنے گھروں سے ہم شیطانوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ آپ نے بتایا ایک حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے کہا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ. آپ نے بتایا کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہونا چاہ رہا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کے سلام کرتے ہوئے اگر گھر کے اندر داخل ہوگا, اسی طریقے سے گھر میں بیٹھ کر کے دسترخوان پر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شیطان کہتا ہے اس موقع پر لا مبیت لکم ولا عشاء, اب اس گھر کے اندر تمہیں نہ داخل ہونے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے, نہ کھانے کی جگہ ہے. تو ایسے موقع پر اپنے گھروں سے شیطانوں کو دور کرنا ہے تو وہ ایک چیز ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کافی ہے. تو گھروں کے اندر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر داخل ہونا, سلام عرض کر کے داخل ہونا, اور جب بھی کھانا کھا رہے بسم اللہ کہہ کر کھانا چاہیے. اس سے انشاءاللہ شیطان کافی حد تک گھروں سے دور ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, کہا کہ جس کا اہتمام ہمارے گھروں کے اندر کم ہوتا ہے, یہ ہماری کوتاہی ہماری کمی ہے, یاد رکھیے. چند لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں. کہا کہ خاص طور پہ جو نفل نمازوں کا جو اہتمام ہونا چاہیے نہیں, وہ اپنے گھروں کے اندر ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ مسجدوں کے اندر سنتیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جائز تو ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں خاص طور پہ نفل نماز کو لے کر کے آپ نے اشارہ کرتے ہوئے صراحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گھر ہیں جس میں تم کو نفل نمازیں پڑھنی ہیں. ہاں مسئلہ یہ اللہ کے گھر کی مسجد, اس میں فرض نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. بس یہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کے فرض نمازوں کے لیے, نفل نمازوں کے لیے کوئی جگہ ہے تو وہ تمہارے گھر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. آپ نے کہا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کا ایک مقام رکھو اور اپنے گھروں کو کبھی قبرستان مت بنانا. ہم نے اپنے خود گھروں کو قبرستان بنایا ہے. نفل نماز کا اہتمام نہیں, ذکر و تلاوت کا اہتمام نہیں, تو گویا کہ ہمارا گھر پورا قبرستان بن چکا ہے. مسجدیں تو آباد ہو رہی ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گھروں کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے کی فکر کرنی چاہیے. ایک چیز یہ بھی ہے, گھروں کے اندر انشاءاللہ ہم نفل نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں. اہل علم نے کئی ایک فائدے ذکر کیے, اس میں سے پہلا فائدہ جو ذکر کیا گیا جو سب سے اہم ہے, ہماری عبادتوں کو کھانے والی چیز ریاکاری ہے. مسجد کے اندر ہم سنن و نوافل کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں, دل کے اندر کہیں نہ کہیں نیت آئے گی ہماری کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہماری تعریف کریں گے کہ اتنا بڑا نمازی ہے. اگر ہم یہی چیز اپنے گھر میں تنہائی میں اکیلے کمرے میں پڑھیں گے تو یہ ریاکاری کا جو شبہ ہے اور یہ جو شیطانی وسوسہ ہے انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر کبھی نہیں آ سکتا. اور فضیلت کیا ہے آپ دیکھیں, گھر میں نفل نماز پڑھنا, یہاں نفل نماز پڑھنے کی فضیلت ایک حدیث میں بس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے. آپ نے کہا کہ ایک آدمی اکیلے نماز جو پڑھتا ہے نفل نماز جہاں پر اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان فرض اور نفل نماز کا فرق ہے. فرض اور نفل نماز کا فرق ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کوئی بھی فرض نماز تو ہمیں 27 درجے زیادہ فضیلت ملتی ہے. وہی فرض نماز اگر جماعت چھوڑ کر کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے اسے ایک ثواب ملتا ہے, ایک درجہ ملتا ہے. تو کہاں 27 درجے اور کہاں ایک درجہ. یہی نماز اگر ہم نفل گھروں میں ادا کرتے ہیں 27 درجے افضل بنسبت مسجد میں ادا کرنے کے. اور کیا فائدے ہیں؟ ریاکاری سے محفوظ آپ. دوسری چیز کہا کہ گھروں میں خیر و برکت نازل ہونے کا سبب. آج ہماری شکایت ہے ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے, آج ہمارے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آ رہی ہیں. اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم مرد حضرات نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے, ہماری عورتیں فرض نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتی. لہٰذا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی نفل نماز گھر میں پڑھتا ہے, مفہوم حدیث کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں. تو خیر و برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ. اور تیسری چیز جو بتائی اس کے اندر بطور فائدے, کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں رحمت کے, گھر میں نفل نماز کا اہتمام کرنے سے وہ خود داخل ہوتے ہیں. اور چوتھا یہ بتایا گیا, شیطان اگر گھر کے اندر آیا ہے یا آنے والا ہے, گھر کو دیکھتا ہے سب سے پہلے کہ یہ نمازی ہیں اور مرد حضرات نفل نماز گھروں میں پڑھنے کے عادی ہیں, اس کے ذریعے سے شیطان خود اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں یہی بات انہوں نے ذکر کی کہ گھر میں خیر و برکت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے نفل نماز پڑھنے کا کہ یہاں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں, یہاں سے
یہ جو شیاطین ہیں، یہ جنات ہیں، ان کے اثرات ہیں، پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر نفل نماز کا اہتمام سبحان اللہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک پانچویں بات جو ہے بتاتے ہیں، حدیث میں کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ نور، کہا کہ نماز نور ہے۔ بچے کو یہ حدیث یاد ہے، اگر یہی نماز کا اہتمام نفل گھر میں ہم ادا کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ مادی اعتبار سے آپ دیکھیں گے گھر کے اندر ایک قسم کا نور پھیل جائے گا۔ گرچہ کے دکھنے میں وہ نور نہیں رہے گا، لیکن انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ نور خود بخود پیدا فرمائے گا گھروں کے اندر ان نوافل اور ان سنن کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک انسان کی مشغولیت ہے، وہ گھر میں سنت ادا نہیں کر سکتا ہے، اور مسجد میں ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگر گھر میں سنت چھوٹنے کے امکانات موجود ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مسجد میں سنتوں کا اہتمام کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک اس کی طاقت میں ہے، استطاعت میں ہے، گھر جا کر کے پڑھ سکتا ہے، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں جا کر کے ان سنن نوافل کا اہتمام انشاءاللہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، کہا کہ گھروں کے اندر قرآن مجید کی خاص طور پہ تلاوت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم میں جس میں آپ نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان خود بخود دور ہوتا ہے، خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ تو شیاطین کو بھگانا ہے، رحمت کے فرشتوں کو بلانا ہے، تو اس کے لیے سبب سب سے پہلے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیا سبب ہے؟ گھروں میں دیکھیے بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، پیروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، گھروں میں پیٹ پالے ہوئے ہیں کتے کے نام پہ۔ اب ایسی صورت میں ہم اگر منتظر ہیں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، شیاطین آتے البتہ اس گھر کے اندر۔ وہ حدیث مشہور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اچانک بیدار ہوتے ہیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا رنجیدہ حالت میں تھے، پریشان عالم میں تھے۔ میں نے سوال بھی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک آپ کو ایسی صورت، آپ کا یہ جو چہرہ مبارک ہے آج تک اتنا اجڑا ہوا میں نے نہیں دیکھا، کیا حالت ہوئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنا ایک غم بتاتے ہوئے فرمایا، کہا کہ کل میری گفتگو جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہ آج رات مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، وعدہ کیے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کی، لیکن وہ میری ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ تو ایسے موقع پر جب جبرائیل میرے سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے تو دل میں مجھے تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ جبرائیل کبھی اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غور و فکر کرنے لگے کہ جبرائیل کیوں نہیں آئے، تو اچانک نبی علیہ السلام کو یاد آ گیا، کہا کہ ذرا اپنا بستر ذرا دیکھا تو نیچے ایک کتے کا بچہ تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فوراً اس کتے کو اٹھایا، گھر کے باہر کر دیا، اور جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا تھوڑا سا پانی چھڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے فوراً بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کرتے ہیں، کہا کہ آپ ہمارے گھر کیوں تشریف نہیں لائے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا آنے کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، کہا کہ جو ہم یعنی رحمت کے جو فرشتے ہیں گھروں کے اندر جہاں بھی کتے ہوں، جہاں بھی تصویریں ہوں، ہم اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو آج گھروں کے اندر ہمارے بیجا جو تصاویر ہیں، ایک چیز یاد رکھیے، ایک ہوتا انسانی ضرورت کے لیے فوٹو کھینچنا، اور ایک ہوتا ہے بلا وجہ البم بنانا شادیوں کے، اور یہ البم جو شادیوں کے ہمارے گھروں کے اندر ہم رکھے ہوئے ہیں فوٹوگرافی تصاویر، اس کی وجہ سے کبھی یہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر کے اندر نہیں آتے۔ یہ اگر ہم کو سب سے پہلے رحمت کے فرشتوں کو لانا ہے، شیاطین کو دور کرنا ہے، یہ سارے البم پھاڑ دو آپ، یہ شادی کے یہ جتنے بھی آپ کی یادیں ہیں یہ یادوں کو ختم کر دیں آپ، کیونکہ اہل علم نے خود یہ بات بتائی ہے نکتے کے طور پر کہ ایک انسان فوٹو اگر اپنی نکالتا ہے بلا ضرورت حرام ہے، شرعن حرام ہے یہ چیز۔ اور اس سے بھی بڑا حرام کام کیا ہے، کوئی آدمی کسی کی یاد کے لیے تصویر اپنے پاس کسی کی رکھ لیتا ہے، اس سے بھی زیادہ قبیح عمل ہے، اس سے بھی زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر آپ تصویریں ہیں، بلا وجہ تصویریں ہیں جس کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، فلاں ٹرپ پہ گئے تھے وہاں کی فوٹو ہمارے پاس موجود، ہاں شادی بیاہ کے البم ہمارے گھروں کے اندر ہے، رحمت کے فرشتے آنے کے ہم منتظر ہیں، تو یہ رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آتے، شیاطین اس راستے سے ہمارے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اپنے گھروں کو پوری طریقے سے تصویروں سے پاک کرو، جو ضرورت کی تصویریں ہیں وہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں انشاءاللہ ہم رکھ سکتے ہیں، اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس حوالے سے ایک اور چیز کہا کہ گھروں کے اندر خاص طور پر ایک ایسا مقام، ایک ایسی جگہ رکھیے جس کو مصلی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اگر کہیں گے تو پریئر ایریا کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس گھروں کے اندر ہم کیا کیا اہتمام نہیں کرتے، کون سے کمرے نہیں ہیں آج ہمارے گھر کے اندر، ہاں ڈائننگ روم کے نام پہ ہیں، ہاں کیا کیا نام کے ہمارے آج گھروں میں بڑے بڑے کشادہ رومز ہیں، لیکن آپ غور کیجئے ہمارے پورے گھر کے اندر ایک پریئر روم ہے کیا؟
ایک مصلی ایریا ہے کیا جہاں پر خاص ہمارے سب لوگ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے خاص اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھر میں دعوت دی. کس اعتبار سے، کس نیت سے؟ کہا یہ اے نبی علیہ السلام یہ میرا گھر ہے. مختصر گھر ہوتے تھے، آپ جہاں پر بھی نماز کی ابتدا کریں گے میں اس جگہ کو اپنا مصلی بنا لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہ صحابی کے گھر میں ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد زندگی بھر تک وہ صحابی نے اس کو مصلی بنایا. ہم اپنے گھر کے اندر کب مصلی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کب ایک خاص جگہ جہاں پر ہم اللہ کے دین کی انشاءاللہ ہم جو نا عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر تلاوت کریں گے، نفل کا اہتمام کریں گے، یہ ایک مصلی ہمارے گھروں کے اندر باقاعدہ طور پہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے ایک اور چیز ہے بنیادی طور پر جو ہے کہا کہ دیکھیے گھروں کے بگاڑ کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے، یہ گھر کے خواتین اس کو پیش کرتے ہیں عام طور پہ. وہ کیسے؟ کہا کہ جو گھر کے مسائل ہوتے ہیں، دیکھیے ہر گھر کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، یہ گھر کے مسائل، شوہر کے جھگڑے ہیں، ساس سسر کے جھگڑے ہیں، اگر یہ جھگڑے اگر ایک خاتون اپنے چار دیواری سے چھوڑ کر کے اپنے والدین کو سنانے لگے، سمجھ لو کہ اسی دن سے اس گھر کا بیڑا غرق ہو گیا. وہاں گھر بھی اجڑ جاتے ہیں، دونوں خاندان اجڑ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ اسی وجہ سے کہ لڑکی کے پاس صبر نہیں تھا اور دشمنی میں آ کر کے اس نے ساری پول جو گھر کی تھی نے گھر والوں کو سنا دیا. صرف گھر والوں کو نہیں سناتے آج کل کے لوگ، پورے معاشرے میں گھر گھر جا کر کے بتاتے ہیں. یہ بگاڑ کا سبب ہے، گھروں کا خراب کرنے کا سبب ہے یہ. اور آپ دیکھیے یہ کردار کون ادا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ یہ ادا کرنے والی مومن خاتون تو انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتی، البتہ یہ کافر اور مشرک عورت کی علامت ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایک ایسی مثال پیش کرتا ہے. کون سی مثال؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی عورت یعنی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ مثال میں کیا ہوا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں ہمارے جو نیک صالح بندے تھے ان کے ماتحت تھی، ان کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کری. یہ شوہروں کی خیانت کری ہے کہ خیانت سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ بہت سارے مفسرین غلطی کر گئے، کہا کہ یہاں خیانت کا مطلب انہوں نے زنا سے تعبیر کیا ہے. نعوذ باللہ. ایک پیغمبر کی بیوی گرچہ کافرہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو لیکن کبھی زنا نہیں کر سکتی، وہ کبھی زنا نہیں کر سکتی. خیانت کا کیا مفہوم ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں خیانت کا مطلب یہ ہے اپنے شوہر کے رازداری دوسروں تک پہنچاتی تھی. ابن کثیر رحمہ اللہ نے خود تفسیر بھی اس آیت کے تحت جا کے پڑھی. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے بڑی وضاحت کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی تھی؟ کہا کہ جیسے ہی نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوئی چیز، کوئی سمجھیے کہ کوئی پلان بنا رہے ہوتے ہیں جو عام طور پہ ان کے اوپر وبال بننے جا رہا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ان کی بیوی گھر میں رہ کر کے معلومات کر کے جا کر کے ان کفار اور مشرکین کو بتا کر آگاہ کرتی تھی، اطلاع دیتی تھی. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیا کردار تھا؟ کہا کہ جیسے ہی لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آتے تھے مرد حضرات، اور ان کے قوم کے اندر کیا بدکاری تھی؟ کہا کہ مرد آپس میں زنا کرتے تھے، لواطت کرتے. اور ایسے موقع پر یہ بیوی ان لوگوں کے پاس جا کر کے، بدکار لوگوں کے پاس جا کر کہتی تھی، کہا کہ ہمارے گھر میں اچھے اچھے خوبصورت مرد آئے ہیں، فوراً آ کر کے اپنی حاجت پوری کر لو. لہٰذا یہ دیکھیے کہ یہ اطلاع دے رہی ہے خواتین اپنے شوہروں کے خلاف جا کر کے دوسرے لوگوں کو، یہی کردار آج ادا کر رہی ہے آج ہماری مسلم خواتین. اس کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو رشتے خراب ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دو خاندان کے درمیان جدائی ہوتی ہے اور دو خاندان کے درمیان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد دنگے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک خاتون جو گھر میں بہو بن کر آتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ امانت کو امانت رکھے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنا. اور جہاں پر چار دیواری کے مسائل ہیں وہ چار دیواری میں رہ کر کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں، وہ چار دیواری سے باہر نکل کر مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اپنا خود نقصان کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے عزت کو نیلام کرتی ہے. لہٰذا یہ بہت بنیادی سبب ہے جو علماء نے بتایا ہے. اور آخری بات یہ ہے، کہا کہ جب ہم گھروں کے اندر یہ تمام چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، وہیں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گھروں کی خیر و برکت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جب تشہد کی حالت میں بیٹھتے تھے نماز میں، نبی علیہ السلام سلام پھیرنے سے یہ دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے. ووسعنی فی داری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گھر کو کشادہ کر دے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. وبارک لی فی رزقی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی رزق نے دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ آپ نماز میں یہ دعا نہیں کرتے. یہ دعا کی اہمیت ہے.
گھروں کو بنانا ہے تو دعاؤں کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اسلامی گھر بنا سکتے ہیں، اور جب ہمارا گھر اسلامی ہوگا تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ یہ جو معاشرے میں برائیاں عام ہیں انشاءاللہ یہ ساری برائیاں انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے باتیں سماعت کری ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان تمام باتوں پر اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی بگاڑ اور فساد سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولاد کی بھی دینی تعلیم و تربیت کرنے کی فکر اور اس کی سوچ اور اس کے عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب العالمین۔